اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اخلاق خانوادے کہ جس کے مصنف علامہ ابراہیم امینی ہیں اور جس کا ترجمہ خانہ مندلیب زہرا کامون پوری نے کیا ہے۔ خاندان کا اخلاق، خوشگوار زندگی کے زرعی اصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کی رضامندی ضروری ہے، ماں کی نہیں۔ لڑکی جب تک ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے اسے ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے فرائض بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی کے بعد اسے چاہیے کہ شوہر کی دیکھ بھال کرے اور اس کی رضامندی اور خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم سمجھے، حتیٰ کہ جہاں پر ماں باپ اور شوہر کی خواہش میں تصادم ہو رہا ہو وہاں صلاح اسی میں ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرے، خواہ یہ ماں باپ کی رنجیدگی اور ناراضگی کا سبب ہی کیوں نہ بنے، کیونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے سے انس و محبت کا رشتہ جو کہ شادی شدہ زندگی کی بقا کا ضامن ہوتا ہے مستحکم تر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ماں کی خواہش و مرضی کو افضلیت دی تو ممکن ہے اس مقدس عہد و پیمان میں تزلزل پیدا ہو جائے یا ٹوٹ جائے، کیونکہ بہت سی مائیں صحیح تربیت اور اعلیٰ فکر کی حامل نہیں ہوتیں۔ انہوں نے اب تک اس بات کو نہیں سمجھا ہے کہ لڑکی اور داماد کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دینے ہی میں ان کی بہتری ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے مانوس ہوں اور مفاہمت پیدا کریں، اپنے حالات کے مطابق اپنی زندگی کے پروگرام کو تیار کر کے اس پر عمل کریں، اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو مشورے اور مفاہمت سے اسے حل کریں۔ صحیح تعلیم و تربیت سے عاری خواتین چونکہ اس حقیقت کو جو عین مصلحت کے مطابق ہے سمجھ نہیں پاتی، اس لیے اس فکر میں رہتی ہیں کہ داماد کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اسی لیے براہ راست ان کے امور میں مداخلت کرتی ہیں، اور اس مقصد کے تحت اپنی بیٹی سے جو کہ ابھی جوان اور نا تجربے کار ہے اور اپنی بھلائی برائی سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے استفادہ کرتی ہیں، برابر حکم دیتی ہیں کہ اپنے شوہر سے کس طرح برتاؤ کرو، کیا کہو کیا نہ کہو۔ سادہ لو لڑکی چونکہ اپنی ماں کو اپنا خیر خواہ اور مصلحت اندیش سمجھتی ہے اس لیے اس کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے کہنے پر عمل کرتی ہے۔ اگر داماد ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہا تو کیا کہنے، لیکن اگر اس نے سرتابی کی تو لڑائی جھگڑا رساکشی اور ضد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نادان عورتیں ممکن ہے اس سلسلے میں اس قدر سختی اور ہٹ دھرمی سے کام لیں کہ اپنے بیٹی و داماد کو اپنی ضد اور خود سری پر قربان کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دیں، بجائے اس کے کہ لڑکی کو نصیحت کریں، ساتھ نبھانے کی ترغیب دلائیں، تسلی دیں، برابر اس کے شوہر کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، مثلاً ہائے میری بچی کی قسمت پھوٹ گئی، کیسا خراب شوہر اس کے پلے پڑا ہے، کیسے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، فلاں کی زندگی کیسی اچھی گزر رہی ہے، میری بھانجی کو دیکھو اس کی کیا ٹھاٹ باٹ ہیں، فلاں اپنی بیوی کے لیے کیسے اچھے اچھے لباس لاتا ہے، میری لڑکی بھلا کس سے کم ہے جو ایسی زندگی گزارے، ہائے میری بیٹی کے کیسے نصیب ہیں۔ اس قسم کی باتیں جو ہمدردی اور خیرخواہی کے طور پر ادا کی جاتی ہیں سادہ لو لڑکی کو شوہر اور زندگی کی جانب سے بدظن اور سرد مہر بنا دیتی ہیں، اور بہانہ بازیوں اور باہمی رنجش کے اسباب فراہم کر دیتی ہیں۔ لڑکی کے دل میں برے خیالات سرایت کر جاتے ہیں اور وہ بہانے تلاش کر کے اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی اور اسے اذیت میں مبتلا کرتی ہے، خود بھی اس کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور زبانی و عملی طور پر اس کی تائید کرتی ہیں، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز حتیٰ کہ طلاق دلانے اور اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ ذیل کے داستانوں پر توجہ فرمائیے۔
ایک 30 سالہ عورت نے اپنی 50 سالہ ماں کو، جو کہ اس کو اپنے شوہر سے جدا کر دینے کا باعث بنی ہوئی تھی، تھپڑ مار دیا۔ عورت نے کہا کہ میری ماں مجھ سے میرے شوہر کی بے حد برائی کیا کرتی تھی اور اسے گھر اور خاندان سے بے تعلق رہنے کے الزام دیا کرتی تھی۔ آخرکار مجھے اپنے شوہر سے اختلاف پیدا ہو گیا اور میں اس سے طلاق لینے پر تیار ہو گئی، لیکن فوراً ہی مجھے اپنے فعل پر پشیمانی کا احساس ہوا، لیکن اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ میرے شوہر نے علیحدہ ہونے کے 6 گھنٹے بعد ہی اپنی خالہ کی لڑکی سے منگنی کر لی اور میں نے فرط غم سے اپنی ماں کو مار دیا۔ ایک 39 سالہ مرد اپنی بیوی اور ساس کے ہاتھوں اتنا پریشان ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے جو خط چھوڑا اس میں لکھا تھا، چونکہ میری بیوی جس شہر میں میں کام کرتا ہوں آنے پر راضی نہیں ہوتی اور اپنے ناروا سلوک سے مجھے اس قدر اذیت پہنچاتی ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ میری موت کی ذمہ دار میری بیوی اور اس کی ماں ہے۔ ایک مرد نے اپنی ساس کی دخل اندازیوں سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ ایک مرد نے جو اپنی ساس کی بیجا مداخلتوں کے سبب بے حد تنگ آ گیا تھا، اس کو ٹیکسی سے باہر پھینک دیا۔ ظاہر ہے اگر لڑکیاں اس قسم کی نادان اور خود غرض ماؤں کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گی اور ان کے غلط خیالات کا اثر قبول کریں گی تو یقیناً اپنے بسے بسائے گھر کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر دیں گی۔ لہٰذا جو عورت خوش و خرم زندگی گزارنے اور اپنی شادی شدہ زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش مند ہے، اسے چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کے افکار و خیالات کو قبول نہ کرے اور اسے 100% درست اور مصلحت کے مطابق تصور نہ کر لے۔ ایک عقل مند اور ہوشیار عورت ہمیشہ احتیاط اور عاقبت اندیشی سے کام لیتی ہے، اپنے ماں باپ کی گفتار اور تجاویز پر خوب غور کرتی ہے اور ان کے انجام و نتائج کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کے وسیلے سے اپنی ماں کو پرکھتی ہے۔ اگر دیکھتی ہے کہ اس کی ماں تعاون کرنے اور ایک عاقلانہ روش اپنانے کی ترغیب دلاتی ہے تو جان لیتی ہے کہ وہ خیر خواہ، عقل مند اور مدبر خاتون ہے۔ اس صورت میں اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے اور اس کے عاقلانہ ہدایتوں کو قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر دیکھے کہ اپنی جاہلانہ باتوں اور غیر عاقلانہ تجاویز کے ذریعے اس کو اپنے شوہر سے بدظن کر دیتی ہے اور اس کی بدبختی کے اسباب فراہم کرتی ہے تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ نادان، بد سلیقہ اور بد اخلاق ہے۔ ایسے موقع پر 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، یا تو اپنی ماں کے رہنمائیوں اور احکام کے مطابق شوہر سے عدم تعاون کرے، بہانہ بازیاں کرے، شوہر کے خلاف اعلان جنگ کر دے، یا ماں کی باتوں پر دھیان نہ دے اور اپنے شوہر کی رضامندی اور خوشی کا خیال رکھے۔ ایک سمجھدار عورت پہلے راہ کا انتخاب ہرگز نہیں کرے گی، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ میں نے اگر ماں باپ کی باتوں پر عمل کیا تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ میں راہ راست سے منحرف ہو جاؤں گی، یا ساری زندگی شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور کشمکش میں گزرے گی اور میری شوہر اور بچوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، یا طلاق لے لوں اور ماں باپ کے گھر لوٹ آؤں۔ ایسی صورت میں مجبور ہو جاؤں گی کہ ساری زندگی ماں باپ کے سر پڑی رہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ کو خاندان کے ایک اصلی ممبر کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اور مجھ کو ایک بوجھ سمجھیں گے اور مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ بس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ذلت و خواری کے ساتھ زندگی گزاروں، بھائی بہنوں کی لعن طعن سنوں، اور اگر ماں باپ سے علیحدہ زندگی گزارنا چاہوں تو کہاں جاؤں؟ تنہا کس طرح زندگی گزاروں؟
اگر دوسری شادی کر لوں تو معلوم نہیں پہلے شوہر سے بہتر ہوگا یا نہیں، کیونکہ میری جیسی عورتوں کے لیے جن مردوں کے رشتے آتے ہیں وہ عموماً طلاق یافتہ ہوتے ہیں یا ان کی بیویاں فوت ہو گئی ہوتی ہیں اور زیادہ تر بچوں والے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے پر بھی مجبور ہو جاؤں گی۔ اس کے علاوہ اور دوسری سینکڑوں مشکلات اور درد سر کا سامنا ہوگا اور معلوم نہیں کہ دوسرا شوہر کیسا ہوگا۔ شاید اس میں اس سے بھی زیادہ اور بدتر عیوب ہوں، لیکن اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ ممکن ہے میرے عدم تعاون کے سبب میرا شوہر پریشان ہو کر کوئی خطرناک فیصلہ کر لے، فرار ہو جائے یا خودکشی کر لے۔ ممکن ہے اس کشمکش اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں خود میری جان پر بنائے اور سوائے خودکشی کے اور کوئی چارہ نظر نہ آئے، اور اس ناجائز اقدام کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کر لوں۔ ایسے حالات میں قضیے کی ہر پہلو پر خوب غور و فکر کرنی چاہیے اور اس کے نتائج کا تجربہ کرنا چاہیے اور اس کے انجام کو ذہن میں رکھ کر ایک ٹھوس فیصلہ کرنا چاہیے کہ ماں یا دوسرے رشتہ داروں کی غیر منطقی تجاویز اور فضول باتوں سے قطع نظر کر کے اپنے شوہر کی دیکھ بھال میں لگ جائیں اور اپنی ماں سے مناسب لہجے میں کہہ دیں کہ میرے مقدر میں اسی مرد سے شادی ہونا لکھا تھا، لہٰذا اب میری بہتری اسی میں ہے کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مشترکہ زندگی کو خوشحال اور پرمسرت بنانے کی کوشش کروں اور اپنے اچھے اخلاق و کردار کے ذریعے اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھوں۔ وہی مجھے خوش نصیب بنا سکتا ہے، وہی میرا شریک زندگی اور مونس و غمخوار ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں۔ ہم لوگ مسائل کو خود حل کر لیں گے اور اگر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ حل ہو جائے گی۔ آپ کی مداخلتوں کے سبب ممکن ہے ہماری ازدواجی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہماری آمد و رفت اور تعلقات قائم رہیں تو ہماری نجی زندگی میں بالکل دخل اندازی نہ کیجیے اور میرے شوہر کی برائی نہ کیجیے، ورنہ میں آپ سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اگر آپ کی ان باتوں اور نصیحتوں کا ان پر اثر ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لیتی ہیں تو آپ ان سے تعلقات قائم رکھیں، لیکن اگر اپنی اصلاح کرنے پر تیار نہیں تو آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ ماں کے یہاں آنا جانا بہت کم کر دیں اور اس طرح ایک بہت بڑے خطرے یعنی خاندان کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے خطرے سے نجات حاصل کر لیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس صورت میں ممکن ہے رشتہ داروں کی نظر میں آپ کی عزت و وقار کم ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کے شوہر کی محبت و خوشنودی میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی نظروں میں آپ کی عزت و وقار بڑھ جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کے زیادہ بچے ہوں، شوہر سے محبت کرنے والی، پاک دامن اور باحیا ہو، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں تسلیم نہ ہو لیکن اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، خود کو غیروں سے محفوظ رکھے، اپنے شوہر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، جب دونوں تنہا ہوں تو اس کے ارادے پر عمل کرے، لیکن ہر حال میں شرم و حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ پھر فرمایا، تم میں سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کی اطاعت کرے لیکن اپنے شوہر کی بات پر توجہ نہ دے، کینہ ور اور بانجھ ہو، برے کاموں سے پرہیز نہ کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں زینت و آرائش کرے اور خلوت میں شوہر کے خواہشات کو رد کرے، اس کے عذر کو قبول نہ کرے اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اور التماس دعا۔